بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین خوش آمدید، میں ڈاکٹر کلیم عباس ہوں۔ پلانٹ ہیلتھ چینل کی اس خصوصی ڈاکومنٹری میں جس کا عنوان ہے گلگت بلتستان کے طبی پودے، آج ہم آپ کو ایسی دنیا میں لے کر چلیں گے جہاں پودے نہ صرف ہماری زندگی کو خوبصورتی بخشتے ہیں بلکہ ہماری صحت اور بقا کے لیے بھی بہت اہم ہیں۔ پودے ہمیشہ سے انسانی زندگی کا اہم حصہ رہے ہیں۔ قدیم زمانوں سے لے کر آج تک پودے مختلف بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ یہ پودے قدرت کا انمول تحفہ ہیں جو ہمارے ماحول اور صحت دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ پودے قدرت کی شفا بخش طاقت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے پتوں، جڑوں، تنوں، بیجوں اور پھولوں میں ایسی قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ قدیم مصر، یونان، چین اور ہندوستان کی تہذیبوں نے پودوں کی شفا بخش خصوصیات کو استعمال کرتے ہوئے علاجی نظامات تشکیل دیے ہیں۔ مثلاً قدیم مصر میں ایلوویرا، دار چینی اور ہلدی جیسے پودوں کا استعمال عام تھا۔ ایلوویرا کو جلد کی بیماریوں اور زخموں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ دار چینی کو خوشبودار اور طبی خصوصیات کے لیے جانا جاتا تھا۔ اسی طرح یونانی طبیب، جسے ہپوکریٹس کہا جاتا ہے، وہ مختلف جڑی بوٹیوں کو مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا کرتے تھے۔ یونانی طبی نظام میں نیم، پودینہ اور تلسی کا استعمال عام تھا۔ ہندوستانی طب میں ہزاروں سال سے مختلف جڑی بوٹیوں کا استعمال ہوتا آیا ہے۔ نیم، تلسی، آملہ اور ہلدی جیسے پودے ہندوستانی طب کا حصہ رہے ہیں۔ اسلام میں لقمان حکیم ایک تاریخی شخصیت ہیں جنہوں نے حکمت اور دانائی میں اپنا مقام بنایا۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور انہیں ایک دانشمند اور نیک انسان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ لقمان حکیم نے مختلف پودوں اور جڑی بوٹیوں کے طبی فوائد کو بھی خوب سمجھا اور ان کا استعمال مختلف بیماریوں کے علاج میں کیا۔ اسلامی تاریخ میں جڑی بوٹیوں اور پودوں کے طبی استعمال کا ایک خاص مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف جڑی بوٹیوں کے فوائد بیان فرمائے ہیں اور ان کا استعمال سنت نبوی میں شامل ہے۔ مسلمان سائنسدانوں نے جڑی بوٹیوں اور پودوں کے طبی استعمال میں بے شمار اہم خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے مختلف پودوں کے فوائد، خاص اور علاجی استعمال پر تحقیق کی اور کئی کتابیں تحریر کی۔ ابن سینا نے اپنی مشہور کتاب القانون فی الطب میں مختلف جڑی بوٹیوں اور پودوں کے طبی فوائد کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں کئی پودوں کے استعمالات اور ان کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ الرازی نے بھی اپنی کتابوں میں مختلف جڑی بوٹیوں اور نباتات کے طبی استعمال پر روشنی ڈالی ہے اور ان کی تحقیق نے طب کی میدان میں نئی راہیں کھولی اور بیماریوں کے علاج میں جڑی بوٹیوں کے استعمال کو فروغ دیا۔ ابو ریحان البیرونی نے بھی نباتات پر تحقیق کی اور ان کے طبی فوائد پر مفصل مضامین لکھے۔ انہوں نے ہندوستانی جڑی بوٹیوں اور پودوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی اور ان کے استعمالات کا ذکر کیا۔ ابو القاسم الزہوری نے، جو قرون وسطیٰ کے ایک معروف سرجن تھے، نے بھی جڑی بوٹیوں کا طبی استعمال کیا اور اپنی کتاب تصریف میں ان کے مختلف فوائد اور استعمالات کا ذکر کیا ہے۔ مسلمان سائنسدانوں کی یہ خدمات نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ عالمی طب کے میدان میں بھی اہم مانی جاتی ہیں اور ان کی تحقیقات آج بھی جدید دور کے طبی میدان میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ گلگت بلتستان پاکستان کا وہ خطہ ہے جو اپنی خوبصورتی اور بلند و بالا پہاڑوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ خطہ نہ صرف سیاحتی مقام ہے بلکہ ادویاتی یا طبی پودوں کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ ان پودوں میں مشہور تھائم، ارٹیمیزیا، ٹریگزیکم آفیشنل، بربیرس لائسیم، مینتھا لانگیفولیا، منٹ اور کئی ادویاتی پودے شامل ہیں۔ گلگت بلتستان میں 500 سے زائد اقسام کے ادویاتی یا طبی پودے پائے جاتے ہیں۔ یہ پودے مقامی لوگوں کے لیے صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتے ہیں۔
जोड़ों के दर्द, ब्रोंकाइटिस, फ्लू, बुखार, ब्लड प्रेशर, जिगर की खराबी और मैदे के मसाइल जैसे अमराज का इलाज गिलगित बल्तिस्तान के लोग इन पौधों से करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी हकीम और जड़ी बूटियों के माहिरीन सदियों से इन पौधों के फवाइद से वाकिफ हैं। उनका इल्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आ रहा है। ये हिकमत अमली आज भी लोगों के लिए कीमती असासा है। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के ये तिब्बी या अद्वियाती पौधे माहौलियाती तब्दीलियों, ज़्यादा चराई और इंसानी इस्तेसाल की वजह से खतरे में हैं। इन कीमती पौधों की बका के लिए ज़रूरी है कि हम इनकी हिफाजत के लिए इक़दाम करें। कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्लांट साइंस डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी के माहिरीन इन तिब्बी या अद्वियाती पौधों की हिफाजत के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मसलन प्लांट साइंस डिपार्टमेंट के माहिरीन इन पौधों की बायोडाइवर्सिटी पे काम कर रहे हैं, नेस इनके कंजर्वेशन पर काम कर रहे हैं। यह डॉक्टर अजहर हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर। इसने अद्वियाती पौधों की एक नर्सरी उगाई हुई है। इन पौधों में थाइम, ट्रेक्सिकम ऑफिशिनल, बर्बेरिस, लाइसियम और कई अद्वियाती पौधे शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अद्वियाती पौधे कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। हमें इनकी कदर करनी चाहिए और इनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। और ये कोशिश सिर्फ कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि हुकूमती सतह पर भी कोशिशें होनी चाहिए। आज के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस खित्ते की कुदरती खूबसूरती और अद्वियाती पौधों की अहमियत को करीब से महसूस किया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।